کیا جائے. مجھے دو چیزیں آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میری انفارمیشن. بلوچستان ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے، لیکن ظاہر ہے کہیں پلان ہوا بھی ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے. ٹھیک. دوسری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان نے اس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ بلوچستان کی علیحدگی کی جتنی کوششیں ہوں گی اس پہ سخت جنگ ہوگی. ٹھیک. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر بلوچستان کو علیحدہ کیا جاتا ہے، کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے پیچھے ظاہر ہے اسرائیل کی ہم بات کر رہے ہیں، اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، چینیوں کو ٹارگٹ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے تو چینی شہریوں کو ٹارگٹ کرنے کی بات تو کھل کے کر دی ہے نا، تو اس میں سمجھ آتی ہے. لیکن امریکن فارن پالیسی کے اندر کاؤنٹر چائنا جو ہے وہ بہت کلیئر ہے. ٹھیک ہے، میں سوال ذرا اگر کر لوں اجازت دیں تو اب اس میں آپ نے ایک ترکی کا فیکٹر بھی ڈال دیا. تو یہ اگر فرض کریں بلوچستان الگ ہوتا ہے خدا نخواستہ، تو کیا یہ خطے کے لیے ایک ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر نہیں ہوگا؟ ایران کی بات کر رہے ہیں آپ، ترکی کی بات کر رہے ہیں، شام کی بات کر رہے ہیں، کرد کا ایک ایشو ہے وہ. تو اس سینیریو کو اگر آپ دیکھیں تو کیا اس میں آپ کے خیال میں پاکستان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں ابصار صاحب، بہت میں اس کا سوال کا جواب جو ہے وہ ایک دوسرے طریقے سے دیتا ہوں. ہمارے یہاں جو ہے وہ نیشنلسٹک موومنٹس جو ہے وہ زور لگاتی ہیں، اور اسٹیٹ بھی ان کو جو ہے وہ بند کرنے کی جو ہے کبھی بین لگاتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی سے پوچھ لیں گے میں نے افغانستان جانا ہے، آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں وہاں پر، تو کوئی جائے گا نہیں. اسی طرح اگر آپ بلوچستان کی جو ہے وہ بات کر دیں تو ٹیکنیکلی یہ فیزیبل ہے ہی نہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ رہے. بلوچستان اٹس ناٹ فیزیبل، وہ لائک آپ کر نہیں سکتے. پلس جو اس کے اندر جو تنظیمیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو انڈیپینڈنس کے ساتھ انڈیپینڈنٹ کے لیے، انڈیپینڈنس آف بلوچستان کے لیے لڑ رہی ہیں. کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو اس لیے لڑ رہی ہیں کہ بلوچستان جو ہے صرف پاکستان کا حصہ نہیں، بلکہ ایران جو سیستان بلوچستان ہے اس کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ مرج کر دیے. انسٹیبلٹی تو ہوگی نا. The problem with this is that nobody wants to settle these issues. وہ چاہتے ہیں یہ کنسسٹنٹ پرابلم میں رہے. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چلے میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات کہ بلوچستان آپ کہہ رہے ہیں کہ الگ نہیں ہو سکتا، سروائیو نہیں کر پائے گا، یا اس کی کوئی فیزیبلٹی نہیں بنتی. تو اس میں جو ہمارے مخالف لوگ ہیں پاکستان کے مخالف، ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ بلوچستان میں انریسٹ کنٹینیو رہے، یہ وار جو ہے، یہ وار سچویشن جاری رہے. کنٹرول کیوس نہیں، وہ کنٹرول کیوس نہیں کر رہے، وہ تو کالڈرن کو وہ جلائے جا رہے ہیں کہ وہ آگ جب بھڑکتی رہے. جتنی لوگ ہمارا جو ہے، ہم کیوں اس اسٹریٹجی کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم بھی اس کا حصہ کیوں بن رہے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اچھا اسٹیٹس کوئی رہے، ایسے چلتا رہے، ٹھوٹھا چلتی رہے اور کوئی مستقل حل نہ نکلے. ہم کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ آئی تھنک ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو ہے پاکستان جو میں دیکھتا ہوں وہ انالیسس پیرالیسس ہے، کہ اینالائزیشن جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپس جو ہے وہ نہیں لیے جاتے. کیوں؟ نہیں، ہمارا پولیٹیکل سب اسٹرکچر جو ہے وہ تقریباً مکمل طور پر تباہ ہے اس ٹائم پر. کوئی آپ کا یہ کام بڑی اہم بات کیا آپ کا مطلب جی پولیٹیکل جو ہمارے موومنٹ کہہ لیں آپ، یا سب اسٹرکچر جیسے آپ نے کہا کہ پولیٹیسائزیشن جو ہے ایشوز کی وہ زیادہ نہیں ہے، پالیٹکس پیچھے چلے گی، پالیٹیشین پیچھے چلے گئے. نہیں، کدھر ہے؟ آپ مجھے بتائیے ایشوز پر کون سی بات ہوتی ہے، یا کون سی ایسی منسٹری ہے جس میں بیٹھ کر جو ہے پبلک فیس ہاں ڈیلی ہم تو لڑائیاں کر رہے ہیں. آج یہاں پہ قبضہ ہو گیا، وہاں چھڑوانا ہے، وہاں پہ حملہ ہو گیا، وہاں سے زخمی اٹھانے ہیں، یہ کر رہے ہیں. کچھ چیز آرگینک پروسیسز کے لیے چھوڑنی پڑتی ہیں، اس کو گرو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ بہت بھی جو ہے، اور یہ آپ تو مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس صحافی ہیں، گراؤنڈ کے اندر جو سب سے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں جن کو ملک کے فوجیں جو ہے وہ حل نہیں کر سکتی، انٹیلیجنس ایجنسیاں حل نہیں کر سکتی، وہ پولیٹیشینز میز پر بیٹھ کر جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں. یہ کیا آپ کو جو بات سمجھ آ رہی ہے، مجھے آپ نے کہا میں بڑا صحافی ہوں، میرا اپنا انالیسس پیرالیسس ہوا ہے کہ یہ دیکھ کے چیزیں سمجھ آتی ہیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن نہیں کرنے والے نہیں کر رہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آئی تھنک جو پولیٹیکل ڈومین ہے پاکستان کا، اس کو بہت پولوٹ کر دیا گیا ہے، نمبر ون. پچھلے 10-12 سال میں آف کورس وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ ہاؤ تھنگز ہیو ہیپنڈ. دوسرا جو وہ ہے کہ اس ملک کے اندر اب وہ لوگ پالیٹکس میں جو ہے وہ آتے ہیں جو یا تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کے آتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کے اوپر سارا لاپ سائڈڈ بلیک منی اور اکانومی کے جو ہے وہ پیسے ہیں، جو صرف پاور ان کی زندگی میں باقی رہ جاتا ہے. اسٹیٹمنٹ شپ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے فار دا رائٹ ڈیسیجن میکنگ.
آپ دیکھ لیں. میں مثالیں لائک یہ بھرا ہوئے ساری چیزیں مثالوں کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ بدل جاتی ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ جس کو شاید ہماری پالیسی لیول جو ہے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. ہمارے ملک میں پالیسی بنتی ہے, اس کمرے کے اندر آپ ایج گروپ جو ہے وہ دیکھ لیں. وہ ایج گروپ ہے آپ کا جو بہت بھی کم ہو, اس کمرے میں بیٹھا ہو 45 سال کا ہوگا. آپ کے ملک کے اندر جن لوگوں کے لیے آپ پالیسی بنا رہے ہیں, اگر آپ صرف الیکشن کمیشن کے اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو آپ کی 67%, 67% جو آبادی ہے وہ 18 سے 32 کے درمیان میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ جو پالیسی بنا رہے ہیں شاید آپ اپنے ایج گروپ کے لیے بنا رہے ہیں, ان کے اوپر جو اثرات ہیں. پالیسی مجھے تو شکوہ یہ ہے کہ پالیسی کوئی نہیں ہے. آج حملہ ہو گیا ٹرین پہ تو آج اس کو ہم ریزالو کر رہے ہیں, کل کسی گاؤں پہ قبضہ ہو جائے گا اس کو چھڑوانے چلے جائیں گے. یہ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں ہم. کوئی اسٹریٹجی, کوئی پالیسی تو ہے ہی نہیں پولیٹیکل پروسیس کو انوالو کرنے کی. الٹیمیٹلی ان سب چیزوں کا حل جو ہے وہ پولیٹیکلی ہوگا. تو یہ اچھا, اس پہ جتنا جلد کیسے جانا چاہیے اس پہ؟ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم اگر بات کریں گے لوگوں کو بھی پتہ چلے اور ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کو بھی دماغ میں یہ بات جائے کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے اور جینوئن پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کو آگے لایا جائے. تو اس پہ آپ کوئی بتانا پسند کریں گے؟ آپ کا جو گراؤنڈ پہ ایکسپیرینس ہے اور جو سینٹیمنٹ آپ دیکھتے ہیں روزانہ اس سارے خراسان کے علاقے کا, کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لوکل باڈیز ہیں وہ آپ کے ایکسٹینڈڈ آرمز ہیں. لوکل جب تک ان علاقوں کے اندر, ہم نے خود فاٹا کے اندر جو ہے وہ دیکھا کہ جب تک لوکل باڈیز تھے تب تک جو ہے وہ امن تھا. جب اس کو میں آپ کو کتنی سمپل سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا سادہ سا حل ہے. اکاؤنٹ 4 سے پیسے جاتے تھے لوکل باڈیز میں. ایک پورا سروے ہوا کہ کہاں سے کون سے لوگ جو ہے وہ پرابلمٹک ہیں. یہ میں آپ کو مثال لے رہا ہوں پالیسی لیول کی, جو کام ایکچوئل ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس میں پتہ لگا کہ بھائی یہ تنظیمیں ہیں جو شور مچا رہی ہیں. کیوں مچا رہی ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے علاقے میں کام نہیں ہو رہا, فوج آئی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے. کہا کہ یہ جو لوکل باڈیز کے اندر جو ہے آپ ایک انٹروڈکشن ڈال لیں کہ ایک یوتھ کا کمپوننٹ ڈال لیں, اور ایک جو ہے وہ ولیج اور نیبرہڈ کاؤنسل کے اندر لوگ ڈال لیں کہ جن کو اسٹیٹ جو ہے وہ پیسے پہنچا سکے کہ آپ اپنے علاقے کے اندر وہ کام کریں. تھنگز وینٹ کوائٹ سیٹلڈ. پی ٹی آئی بفور, اب جس نے پالیسی بنائی تھی اور جو ان کو گائیڈ کر رہا تھا ان کو پتا تھا کہ کون سی چیز جو ہے وہ چھپے گی. The first thing that PTI did, and the only thing that they did was کہ جب اسمبلی تحلیل ہونے کے پہلے کے پی میں جب الیکشن کرنے جا رہے تھے, انہوں نے اکاؤنٹ 4 سے جو ہے لوکل گورنمنٹ میں وہ ترمیم کرا دی اسمبلی سے, اور یہ کہا کہ جب تک سٹنگ الیکٹڈ چیف منسٹر نہ ہو تب تک جو ہے لوکل باڈیز کو پیسے جو ہے وہ نہیں دیں گے. ٹھیک. 14 مہینے 15 مہینے ان لوگوں کو پیسے نہیں ملے. نائدر وہ پروسیس جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ہالٹ ہو گیا. جن علاقوں میں آپ نے لوگوں کو انگیج کیا ہوا تھا, روزگار دیا ہوا تھا, کام دیا ہوا تھا, وہ سب تو غصے میں آ گئے کہ بھائی اس پورے ریجیم چینج آپریشن کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے متاثر ہونا جو ہے وہ نظر آنے لگ گیا ہے. اگر آپ اسمارٹلی کام کریں گے تو آپ کو ریپلائز بھی جو ہے وہ اسمارٹ ملیں گے. اگر آپ اسمارٹلی کام نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کا طریقہ کار جو ہے وہ آگے نظر آتا ہے.